رات جنگل میں پڑاؤ کرتے ہیں. فجر کے وقت ایک چرواہا جو جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے وہ اپنی چراگاہ میں ہی کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اس کی یہ بات سنتے ہیں آپ کی زبان مبارکہ سے جملہ نکلتا ہے انت علی الفطرہ، تو فطرت سلیم پر ہے، تو جنگل میں رہ رہا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، بکریاں چراتا ہے، دودھ پیتا ہے، گزارا کرتا ہے، لیکن تیری زبان سے اللہ کی بڑائی کے جملے نکلے ہیں، تو فطرت سلیم پر ہے. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، مصیبتیں ٹالنے والا کوئی نہیں ہے الا اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یہ الفاظ، اس کے یہ جملے سن کر فوراً کہتے ہیں نجوت من النار، تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اپنی جان کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کروا چکا ہے. تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ کس کی قبول ہونی ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا، دعوت توحید کو سمجھا، انبیاء کی لائی ہوئی پہلی دعوت کو قبول کیا، اس پر اپنی زندگی گزاری، اس پہ قائم اور دائم ہوا. اس کی محنتیں قبول ہیں، اس کے روزے قبول ہیں، اس کو نماز مبارک ہو، یہ وضو کر کے 2 رکعتیں نماز بھی پڑھ لیتا ہے. تو امام الانبیاء، امام اعظم فرماتے ہیں جس نے میرے طریقے پہ وضو کی اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جس نے توحید کے مفہوم اور معانی کو سمجھا اور جس نے نماز جاری رکھی، روزہ جاری رکھا، حج جاری رکھا، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور آذان سے پہلے آواز بھی لگا رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، ہمارے حضرت علی اللہ کے اندر سے نکلے ہیں، فلاں اللہ میں حلول کرتا ہے اور فلاں اللہ میں فنا ہو جاتا ہے. وہ اللہ کو اس کی ذات اقدس میں تنہا، یکتا، اکیلا نہیں مانتا. اب یہ روزے دار ہے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزی ہے، یہ جہادی ہے، یہ صدقاتی اور خیراتی ہے، اللہ کی قسم اس کی کوئی محنت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہونی، کیونکہ اس نے اللہ کی ذات کو ہی نہیں سمجھا جو اپنی ذات میں اکیلا ہے. عیسیٰ اس کا بیٹا نہیں ہے، عزیر اس کا بیٹا نہیں ہے، محمد اس کے نور میں سے نہیں نکلا. تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اب جس نے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنایا، جس نے یہ کہا وہی جو مستوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جس نے یہ کہا بے تیدی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی، جس نے یہ کہا کہ نہیں چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ میٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ. یہ بظاہر بابا فرید ہے، حقیقت کے اندر اللہ بیٹھا ہے. بظاہر ہمارے شیخ ہیں، حقیقت میں اس کے اندر اللہ حلول کر چکا ہے. یا جیسے مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کا یہ عقیدہ ہوا، جس نے اللہ کی توحید ذات کو نہ سمجھا، جس کے بارے میں کفار نے بھی کہا تھا صف لنا ربک، اپنے رب کی صفات تو بیان کیجئے، آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز کا ہے. تو مالک عز و جل نے قرآن حکیم کی آیات نازل فرمائی قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. لوگوں اس مسئلے کو یاد کر لو، اللہ کی قسم جیسے کفار مکہ کے دور میں اس مسئلے کو یاد کروانے کی ضرورت تھی کہ اللہ کو ایک مانا جائے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں، اسی طرح آج پاک و ہند کی گلیوں میں اس آواز کو دوبارہ بلند کرنے کی ضرورت ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. لوگوں اللہ 2 نہیں ہے، اللہ 3 نہیں ہے، اللہ 4 نہیں ہے، اللہ 5 نہیں ہے. آج ہماری دھرتی پہ ایک
اللہ کا تصور نہیں، 2 اللہ کوئی پوج رہا ہے، کوئی 5 اللہ پوج رہا ہے، کوئی کہتا ہے لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، میری مشکل محمد علی حسن حسین فاطمہ 5 مل کے پوری کرتے ہیں۔ کوئی 5 کو الہ مان رہا ہے، کوئی پنجتن پاک کو پوج رہا ہے، کوئی اللہ اور علی کو الہ کہتا ہے، کوئی اللہ اور رسول اللہ کو الہ کہتا ہے۔ آج پھر ضرورت ہے اسی بنیادی دعوت کو لے کر کھڑے ہونے کی۔ لوگو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی پیر اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا، کوئی ولی اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا، کوئی شیخ اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا، اللہ کسی کے اندر حلول نہیں کرتا۔ منصور حلاج نے انا الحق کا نعرہ لگایا تو لوگوں وہ منصور حلاج اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ فرعون کی جماعت سے تھا، اس نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، وہ کافر تھا۔ یہ عقیدہ، یہ نعرہ، یہ دعویٰ، یہ کفر کا دعویٰ ہے، ایمان کا نہیں۔ لوگوں پھر سبق یاد کرو، قل هو اللہ احد، اور جس کو یہ سبق یاد نہیں اس کے روزے برباد ہیں، اس کی نماز برباد ہے، اس کے جہاد برباد ہے، اس کا قتال برباد ہے، اس کے مارکے برباد ہیں، اگر اس نے اس سبق کو یاد نہیں کیا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، کوئی اس میں نہیں گیا، وہ کسی میں نہیں گیا۔ یہ تمام عقیدے کفر اور شرک کے عقیدے ہیں۔ اگر یہ پہلا سبق توحید کا یاد رہے گا تو پھر بات آگے چلے گی، پھر نماز روزے کی گنتی ہوگی، پھر حج و جہاد و زکوٰۃ کی گنتی ہوگی۔ یہ توحید دوبارہ یاد کروانے کا وقت ہے لوگوں، اس دعوت توحید کو دوبارہ بلند کرنے کا وقت ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے ویسے وہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ کی جو صفت ہے وہ کسی کے اندر نہیں آ سکتی۔ والرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے، عرش پہ مستوی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب عرش کے اوپر کوئی اور نہیں جا سکتا۔ اللہ اپنی صفت علو میں تنہا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عرش پہ گئے، اللہ نے کہا ہے نبی اور قریب ہو، ادنو منی، اور میرے قریب ہو، پھر درمیان کے اندر 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ پر تہمت لگاتے ہیں، یہ اللہ کی توحید اسماء و صفات کو نہیں جانتے۔ اللہ اپنے صفت علو میں یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اپنے نبی کو لے گیا، سدرۃ المنتہا تک لے گیا، جہاں تک اس نے چاہا لے گیا، لیکن کوئی نبی، کوئی مخلوق اللہ کے عرش پر نہیں۔ اللہ اکیلا تنہا ہے، مستوی ہونے میں اپنے عرش کے اوپر۔ اللہ کی صفات کو سمجھیے، وہ اللہ ہے، وہ اس کی صفات تنہا یکتا اکیلی اس کے لیے ہے۔ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ کالی سیاہ چیونٹی کالی رات کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، یہ اللہ ہے جو اس چیونٹی کو اس جگہ پہ دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق یہاں پر پہنچاتا بھی ہے۔ یہ اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کی صفتوں کو اور کوئی نہیں جانتا، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اب جس کا یہ نعرہ ہے شہباز، لال شہباز قلندر، شہباز کرے پرواز جانے راز دلا دے۔ ہمارا لال شہباز پرواز کرتا ہے اور ہر دل میں پیدا ہونے والے خیال کو لال شہباز قلندر جانتا ہے۔ وہ اللہ کی توحید میں شرک کر رہا ہے، اللہ کی قسم اس کے روزے برباد ہیں، اس کی نمازیں برباد ہیں، اس کا حج و جہاد و زکوٰۃ و صدقہ و خیرات برباد ہے۔ اس کا بالکل اللہ کے دربار میں میزان نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی توحید کے اندر کسی اور کو شریک کیا۔ اسی طرح عبادت خاص حق ہے اللہ کا۔ توحید عبادت کو سمجھیے، جو عمل عبادت ہے اللہ کے لیے، موٹا سا جٹاک کا مسئلہ آپ کو سمجھا جاؤں، بڑی نیچے سطح پر اتر کے، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اور وہ خاص عبادت قرار پائے اللہ کی، وہ عمل کسی اور کے لیے